بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ نے جنت میں ایک نہر تخلیق کی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو غوطہ لگوایا گیا۔ آپ باہر نکلے تو آپ نے اپنے پر جھنجھوڑے اور جہاں جہاں آپ کے پر سے پانی کے قطرے گرے وہاں وہاں فرشتوں کی پیدائش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل امین ہی تھے۔ نبیوں، رسولوں اور انبیاء کرام کا جس طرح رابطہ لوگوں سے ہوتا ہے اسی طرح نبیوں اور اللہ کے درمیان رابطے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام عالم وجود میں آتے سجدہ میں گر گئے اور یہ سجدہ تقریباً 30,000 سال کی مدت کا تھا۔ جب جبرائیل نے سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے معبود اللہ سے دریافت کیا کہ اے میرے پروردگار، جس طرح میں نے تیری عبادت میں قیام کیا ہے اس کی مثال تیری مخلوق میں مل سکتی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، جبرائیل تیری عبادت ممکن ہے کہ تمہاری نظر میں زیادہ اہمیت رکھتی ہو، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں آخر زمانہ میں ایک ایسا گروہ پیدا کروں گا جس کی 2 رکعت نماز تمہاری 30,000 سال کی ایک سجدہ سے کہیں زیادہ باوقت اور ممتاز ہوگی، اور اس 2 رکعت نماز کا اجر تمہارے طویل سجدہ سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا۔ جبرائیل کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ 30,000 سال کے سجدہ سے 2 رکعت نماز کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کا زیادہ اجر ہے۔ آخرکار انہوں نے پروردگار سے پھر سوال کیا، یا رب العالمین، یہ کیسے ارشاد ہوا؟ تم نہیں جانتے کہ وہ کن کن مصیبتوں میں یہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے؟ میں نے تمہیں نور ہاتھ سے پیدا کیا اور تمام خواہشات، نفسانی و علائق، جسمانی اور تلاش معاش وغیرہ کی ہر آفت سے بری رکھا ہے۔ تمہیں کوئی بہکانے اور راہ راست سے بھٹکانے والا بھی نہیں سنایا، لیکن اس گروہ کا امتحان لینے کے لیے میں نے طرح طرح کی پابندیاں تجویز کی ہیں۔ خواہشات نفسانی کو بھی ان کا دشمن بنایا ہے۔ تلاش معاش کا بار بھی انہی پر رکھوں گا۔ طرح طرح کے جسمانی عذاب بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھوں گا کہ کتنے ایسے ہیں جو میرے بتائے ہوئے راستہ پر قائم رہ کر ان پابندیوں سے گزرتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ جبرائیل، جب ان حالات میں وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو وہ تمہارے 1000 سال کے سجدے سے کتنی زیادہ باوقت اور قابل ستائش ہوں گی۔ تم تو محض نور سے پیدا کیے گئے ہو، تمہارا کام عبادت ہے، تمہاری سرشت میں عبادت ہے، اور وہ گروہ آب و گل کی کشمکش میں بھی سجدہ عبادت بجا لائے گا۔ تو اب تم ہی غور کرو کہ تمہاری عبادت قابل تحسین ہے یا اس گروہ کی۔ جبرائیل نے یہ حالات سن کر کہا، پروردگار تو علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن کے حالات تو ہی جانتا ہے، میری کیا مجال ہے کہ تیری حکمت عملیوں پر غور کرنے کا ارادہ بھی کر سکوں۔ اس کے بعد جبرائیل بدستور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور یہ معاملہ یہیں کا یہیں رہ گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک نہایت سفید لباس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا۔ اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا اور نہ ہی ہم سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور طاقت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا،
ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ عز و جل، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، آخرت اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کی مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ عرض کی قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، برہنہ جسم، مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر رکا رہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔